بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ تو درود پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جو دن بھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا میں اس سے قیامت کے دن ہاتھ ملاؤں گا۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے درود پاک جیسا وظیفہ کریے، اس کو پڑھیے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنا دے، حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنا دے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ایک ہفتے بعد آپ کی اسکرین پر ہمارا پروگرام آ چکا ہے اور نام ہے بچے اور بڑے پروگرام ہے جو دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے ویورز، ان کو تو معلوم ہی ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے۔ ہم گیسٹ تشریف لاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ ہمیں علمی نالج دیتے ہیں، ہمیں علم دین سکھاتے ہیں، ہم ان سے علم دین سیکھتے ہیں، گویا وہ ایک ہمارے استاد ہوتے ہیں اور ہم ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ علم دین کے تو فضائل بے شمار ہے۔ اللہ کریم ہمیں عالم دین کا ادب نصیب فرمائے، علم دین کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر بار نئے نئے مہمان تشریف لاتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان چشتی اتاری مدنی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے عدنان بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ایک بار پھر آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں، جی دوسری بار۔ جزاک اللہ، اللہ کی جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے یاد فرمایا۔ عدنان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان بھائی سے بہت سارا علم دین ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ پیارے بچے علم دین کے منتظر ہیں، اسی لیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رمضان۔ رمضان بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الانبیاء کی چند آیات۔ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وأنکم الینا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ الکریم. رمضان بھائی آپ نے اللہ پاک کے کلام کی تلاوت سنائی. اللہ پاک آپ کے انداز میں، آپ کی قرات میں، آپ کے آواز میں مزید برکتیں دے. اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو مدینہ منورہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. اب عدنان چشتی بھائی آپ سے ایک سوال کروں گا اگلے سیگمنٹ میں جانے سے پہلے. جی. سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کی مصروفیات کیا چل رہی ہیں؟ فی الوقت کیا اللہ اکبر. دینی خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ میں الحمدللہ دن بھر میں یہیں فیضان مدینہ میں جو دعوت اسلامی کا اسلامک ریسرچ سینٹر ہے جس کا نام المدینۃ العلمیہ ہے، تو اس میں شعبہ فیضان حدیث ہے، اس میں کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ابھی شمال ترمذی شریف جو حدیث پاک کی ایک کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں عادات حضور کی، خصائص، خصائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی گزارنے کا انداز کیسا تھا. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو تکیہ استعمال فرماتے تھے وہ کیسا ہوتا تھا، بستر مبارک کیسا تھا، انگوٹھی جو پہنتے تھے وہ کیسی تھی. اچھا ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کیسا تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عاجزی کا انداز، تواضع کا انداز، مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، یوں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی ہے اس پر احادیث مبارکہ جمع کی ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. تو میں الحمدللہ اس کا ترجمہ اور اس کی جو شرح ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ تقریباً تکمیل کے مراحل یعنی مکمل ہونے والا ہے کام الحمدللہ. اللہ پاک آپ کے دینی کاموں میں مزید برکت دے. آمین. اللہ پاک ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زیادہ تر کون سے سلسلے میں آپ مدنی چینل پر آتے ہیں یا آ رہے ہیں؟ مدنی چینل میں ویسے جمعے والے دن جو ہے وہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں آنا ہوتا ہے. جمعے اور ہاں جی جمعے میں، جمعے والے دن صبح میں، تو کھلے آنکھ صبح میں ہی آتا ہے، تو 8 بجے سے تقریباً 10 بجے تک اس میں آنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں دے. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے اذان بھائی موجود ہیں. اذان بھائی کون سا کلام لے کر آئے ہیں، کون سا کلام سنائیں گے؟ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. اللہ پاک ہمیں، ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب اسی سال حاضری نصیب فرمائے، امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. چلیں کلام شروع کریں. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج
माशाल्लाह माशाल्लाह। पता चलता है कि अदनान भाई आशिक के लिए तो सहारा भी हुजूर का मदीना है। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाअल्लाह मदीने पाक जाएंगे और जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे, प्यारे आका बुलाएंगे। अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द मदीने पाक की बाद हाज़िरी नसीब फरमाए, मुर्शिद के साथ हाज़िरी नसीब फरमाए। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने प्यारे से सेगमेंट में और नाम है गेस्ट से सवालात। हाँ, अब क्वेश्चन है गेस्ट से और मेहमान है, गेस्ट है अदनान भाई। तो अदनान भाई आपकी इजाज़त है, बच्चे को सवालात लेकर आए आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधे आज से शुरू करें। मरहबा। यहाँ से टीम ए से कौन सवाल करेगा? ये टीम ए है और ये टीम बी है। माशाल्लाह। तो टीम ए से पहले कौन सवाल करेगा? आप। चलें आपसे शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा करम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को किड्स मदनी चैनल देखने के फ़वाइद बताएं ताकि उनका शौक़ मज़ीद बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर हम यूँ देखें कि किड्स मदनी चैनल जो है वो हमें दीन की बातें सिखाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दीन सीखने का, एक दूसरे को नेकी की दावत देने का या बुराई से मना करने का। क्योंकि किड्स मदनी चैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाज़ वो चीज़ें हैं कि जिनका सीखना हम पर लाजिम है मुसलमान होने के नाते। जैसे जो बुनियादी अकायद हैं अल्लाह तबारक ताला के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हैं। तो यूँ अगर हम किड्स मदनी चैनल को इस एतबार से देखें, बिलखुसूस जो वालिदैन हैं बड़े, अगर वो यूँ देखें कि मेरे बच्चे को इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो सबसे पहली बात जो बुनियादी चीज़ है जो वालिदैन ने सिखानी थी, वालिदैन को भी सिखानी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किड्स मदनी चैनल बच्चों को वो चीज़ सिखा रहा है जो इनके बुनियादी अकायद में से हैं, जिसका सीखना मुसलमान पर लाजिम है। यानी बचपन ही से चाहिए ये कि अपने बच्चों को वो अकायद, बुनियादी मालूमात जो है, ज़ाहिर सी बात है जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये अक़ीदा, ये नज़रिया, इसी तरह कुरान मजीद अल्लाह तबारक की किताब है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता, हमारे नबी आखिरी नबी हैं। और फिर दीगर जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं उनका जिक्र, ये वो सारी चीज़ें। नमाज़ें हम पर कितनी फ़र्ज़ हैं? नमाज़ें 5 फ़र्ज़ हैं। तिलावत कुरान का ज़हन। तो यूँ अगर देखा जाए तो किड्स मदनी चैनल पर आने वाले प्रोग्राम्स और यहाँ दी जाने वाली जो मालूमात है वो है कि जो हर मुसलमान बच्चे को बुनियादी तौर पर, यानी शुरू में ही उसको मालूम होना चाहिए। तो यूँ किड्स मदनी चैनल के अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमें हमारे बच्चों को जहाँ अकायद सिखा रहा है, इबादत की तालीम दे रहा है, वहीं जो अच्छी आदतें हैं, मैनर्स जिसे कहा जाता है, जैसे खाना खाने का तरीका है, उसके अंदर सुन्नतें भी बताई जा रही हैं और वो चीज़ें जो अच्छे अखलाक, अच्छी आदतों के साथ जिनका ताल्लुक़ है, किड्स मदनी चैनल हमें वो भी बता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को किड्स मदनी चैनल के साथ वाबस्ता कर दें। इंशाअल्लाह रहमान वो इनके प्रोग्राम देखेंगे, उनमें शिरकत करेंगे और यूँ कह लें कि घर बैठकर भी अगर देखेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान इसकी बरकतें आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो आप देखेंगे, जो सीख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। और ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो जो बच्चों की उम्र होती है, इब्तदाई जो उम्र है, उसमें वो बहुत तेज़ी के साथ सीखते हैं। तो जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं ना कि आपके बच्चे ऐसे बन जाएं, और जाहिर सी बात है कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बुरी आदतों वाला बने, गालियाँ निकालने वाला बने, इसी तरह जो है वो बुरी आदतें उसके अंदर, कोई भी नहीं चाहेगा। तो जब हम में से कोई एक भी ये बात पसंद नहीं करता तो
تو اب سوال یہ ہے کیا پسند کرنا چاہیے؟ ایک اچھا مسلمان ہو، کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہو، جوتا پہننے کا طریقہ آتا ہو اس کو، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے لیے الحمدللہ کڈز مدنی چینل ہماری بہترین رہنمائی کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے گھر کے اندر کڈز مدنی چینل کی بہار اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو کڈز مدنی چینل دکھائیں اور بنیاد کو پکی کریں، انشاءاللہ آپ کی پوری عمارت ایسی پکی ہوگی کہ انشاءاللہ ناظرین جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو وہ عمارت جنت میں بھی انشاءاللہ لے کے چلی جائے گی۔ تو کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال لیتے ہیں ٹیم بی سے، اور ٹیم بی سے کون سوال کرے گا؟ آپ بھی چلیں، عدنان چشتی بھائی آپ انتخاب کریں۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اپنا نام تو بتائیں۔ میرا نام حذیفہ ہے۔ حذیفہ، حذیفہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم خوش رکھے آپ کو۔ جی سوال کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بچے کس طرح دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں؟ بچے دین اسلام کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بھئی جب ہم یہ دیکھیں گے، یہ ہمیں معلومات ہو کہ پہلے بچوں نے دین اسلام کی کیسے خدمت کی ہے، تو پھر ہم ان کو فالو کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ بڑے جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بزرگان دین ہیں، جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان میں بچے بھی ہیں، یعنی چھوٹی عمر کے جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو وہ مختلف عمر کے اعتبار سے، جیسے سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان کے جو انداز ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں ہم، اچھا پھر بچوں میں بھی مختلف خصوصیات کے بچے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا ایک ذوق، اپنا ایک انداز ہے۔ جیسے علم دین حاصل کرنے کے اعتبار سے، دین اسلام کی خدمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حفظ قرآن، یہ قرآن مجید کے محفوظ کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ حفظ قرآن ہے۔ بچے قرآن مجید حفظ کر کے قرآن مجید کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دین اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے یہ۔ آج بھی مثال دعوت اسلامی میں قائم ہے، پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے مدارس، اور پھر کم وقت میں، یعنی تھوڑے وقت کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر لینا، یہ ایک امتیاز ہے، افتخار ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہمارے جو مدارس کے اندر پڑھنے والے، مدرسہ مدینہ میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، اللہ کریم نے انہیں یہ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں، کم وقت میں قرآن مجید کو مکمل کر لینا۔ اچھا ایسے ہی آپ دیکھیں جو بچوں کی خدمات ہیں نا، اگر اس پر غور کیا جائے تو مختلف جہاد کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے بچوں نے اسلام کی خدمت کی، جیسے مثال کے طور پر تھوڑی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کا تو ہے، احادیث مبارکہ یاد کر لینا، متن یاد کر لینا احادیث مبارکہ کا، نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ کو حفظ کر لینا اور پھر اسے آگے پہنچانا لوگوں تک۔ یہ چھوٹی عمر کے اندر عام طور پر جو چیز پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، وہ یاد ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے جلدی حفظ کر لیتے ہیں، جلدی یاد کر لیتے ہیں چیزیں، اسی لیے عام طور پر جو یاد کروانے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے حفظ ہے تو وہ چھوٹی عمر کے اندر کروایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بڑی عمر میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر جو رائج ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر جو ہے وہ بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے تاکہ جلدی یاد ہو جائے۔ خالی جو ہے وہ ایک تختی کی مثل ہوتی ہے ان کی، تو جو چیز انہیں سکھائی جائے وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ تو یوں قرآن مجید حفظ کر کے، احادیث مبارکہ یاد کر کے، اسی طرح علم دین حاصل کر کے مختلف انداز میں جو ہے وہ ہم بچے جو ہے وہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس پر بعض کتابیں بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آنے کا جنہوں نے شرف پایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کے والد لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سر پہ امامہ شریف باندھ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ بعض چیزیں وہ ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑی عمر میں اپنے بچپن کے واقعات بتائے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جایا گیا، سرکار نے میرے ساتھ یوں کیا، نبی پاک علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ جیسے ایک بچہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو انہوں نے یوں ایسے نا
جو کھانے کا جو تھال تھا یا جو برتن تھا اس کے اندر انہوں نے مختلف جگہوں پر ہاتھ چلانا شروع کیا، جیسے عام طور پر جسے نہ سیکھا ہو جس نے کھانے کے آداب، تو اب وہ پھر کبھی ہاتھ یہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ اپنے سامنے سے کھائیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سکھانا انہوں نے بڑی عمر میں بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں یوں شریک تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے میری یوں تربیت فرمائی تھی۔ پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ بعض باتیں وہ ہیں، بعض احادیث وہ ہیں جو بچوں کے ذریعے، وہ بچپن میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سیکھا اور پھر بڑی عمر میں انہوں نے آگے اپنی اولاد کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو سکھایا اور بتایا۔ تو یوں اس انداز میں بچے دین کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس اعتبار سے، کس فیلڈ میں دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے اعتبار سے طبیعت کے موافق ہو یا جس کے اندر شوق ہو، جیسے مثال کے طور پر 40 احادیث مبارکہ حفظ کرنے کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی، تو چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ، ایک ایک لائن کی، آدھی آدھی لائن کی، چھوٹے بچے حفظ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے پھر وہ یاد کروائیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح احادیث محفوظ بھی ہوں گی، الحمدللہ پہلے بھی ہیں، لیکن یاد کر کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا یہ بھی دین اسلام کی خدمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو مزید جو ہے وہ الحمدللہ معلومات اپنے اساتذہ سے، دیگر جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے بندہ معلومات حاصل کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے مطابق جیسے میسر ہو وقت اس کے اعتبار سے دین اسلام کی خدمت کرتا رہے بندہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس فریندلی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں اور نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن، اور انفارمیشن ہم حاصل کرنے لگے ہیں عدنان بھائی سے، لیکن انفارمیشن تو ہے، معلومات تو ہے، لیکن کچھ انوکھی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں عدنان بھائی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا معجزہ ہے، یعنی ایک واقعہ ہے اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی عظمتیں جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائیں وہ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ ہوا یوں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نام ہی بڑا پیارا ہے۔ تو پیارا اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے بار ادا ہوا ہے۔ تو ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اب کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، اور یہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے، حضور سے سیکھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں سے نبی پاک علیہ السلام بھی گزرا کرتے تھے اور دیگر اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے ان کا بھی وہاں سے گزر ہوتا تھا، یعنی ایسے رستے پر جو ہے بیٹھ گئے۔ مقصد کیا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کوئی آدمی کھانا کھلائے اور میری بھوک ختم ہو جائے۔ تو کچھ دیر گزری وہاں بیٹھے ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو انہوں نے ان سے کوئی سوال کیا، پوچھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ بات کروں تاکہ ان کی توجہ ہو جائے کہ بھی بندے کو بھوک لگی ہے اور اس کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی، گفتگو کی، لیکن انہوں نے وہ جو میرا مقصد تھا نا اس تک ان کی رسائی نہیں اور وہ چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو میں نے ان سے بھی اب ان کی توجہ اپنی طرف کروائی، ان سے سوال کیا، کچھ بات کی میں نے کہ شاید وہ میرا مقصد سمجھ جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی مجھ سے وہ بات چیت کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے، تو میں تو پھر وہیں بیٹھا رہا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام دیکھتے ہی مسکرا دیے۔ کیا بات ہے! یعنی ایسی کیفیت تھی جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم یوں سمجھے کہ جو ان کا مقصد تھا نا، نبی پاک علیہ السلام نے جان لیا کہ انہیں
کیا معاملہ درپیش ہے، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات کو جان لیا۔ کیا بات! یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور رفعت عطا کی ہے، یہ شان عطا کی ہے کہ جو آپ کے غلام ہیں، امتیوں کے دل میں جو آرزو ہے نبی پاک علیہ السلام اسے بھی جان لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میرے گھر آؤ، پیچھے پیچھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آگے آگے، میں حضور کے پیچھے پیچھے۔ تو کہتے ہیں سرکار کے گھر میں پہنچا تو گھر میں ایک دودھ کا پیالہ بھرا ہوا رکھا تھا، چھوٹا سا پیالہ، کتنا بڑا ہوتا ہے یہ ابھی جیسے پانی کا پیالہ ہے، چھوٹا سا ایسا پیالہ تھا اور دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا، اب ان کے دل میں آیا کہ بھی مجھے عطا فرمائیں گے اور کہیں گے پیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ جو صحابہ طالب علم ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، اور یہی مسجد نبوی کے اندر جو ایک چبوترا ہے، جو ایک نشان بنا ہوا ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، تو عام طور پر جو غریب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے اور حضور سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے، وہ وہاں اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی ان سب کو بلا لاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیالہ ایک ہے اور حضور نے فرمایا سب کو بلا کے لے آؤ۔ اب فرماتے ہیں کہ میں گیا، چونکہ حضور کا حکم تھا کہ لانا ہے سب کو، تو فرماتے ہیں میں باہر گیا تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان مجھے ملے میں ان سب کو لے کے آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر سب بیٹھ گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اب دیکھیں یہاں بھی حضور علیہ السلام کا کتنا پیارا انداز ہے، یعنی چاہتے کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، لیکن یہاں جو ایک ان کے ساتھ محبت اور الفت کا معاملہ ہے اور انہیں جو ایک اپنی عظمت دکھانی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ اب پیالہ ایک ہے اور پینے والے اتنے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے اکیلے کو دے دیا جاتا، مجھے بھوک اتنی لگی ہے تو میں سیر ہو جاتا، میری بھوک ختم ہو جاتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرما رہے سب کو پلاؤ۔ فرماتے میں نے ایک کو دیا، انہوں نے پیا، اور ایسا نہیں کہ دودھ ختم ہو گیا، فرماتے کہ میں نے وہ پیالہ دوسرے صحابی کو دیا، دوسرے تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پانچویں کو، اس طرح ایک ایک کو میں پلاتا جا رہا ہوں اور آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اور پیالہ ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سب کو وہ پلا دیا، ابھی وہ تھے کتنے وہ بعد میں بتاتا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کو سب کو پلا لیا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہ پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ اب میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کر آیا پیالہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکڑا اور مجھے عطا فرمایا، فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، خوب پیا۔ اچھا پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پیا اور سیر ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ تھوڑی سی گنجائش رکھ لیتا ہے، پھر تھوڑی اور مزید گنجائش تھی، پھر اور گنجائش تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار فرمایا، دوسری بار پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے میں نے پھر پیا۔ حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے میں نے اور پیا، اور پھر اتنا پی لیا میں نے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گنجائش نہیں، سیر ہو چکا ہوں۔ یہ بھوکے تھے اور کتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ پیالے کو دیکھ کر جی میں یہ بات تھی کہ یہ مجھے اکیلے کو دے دیا جائے تو میں اس سے سیر ہو جاؤں گا، لیکن ابھی کیا ہے وہ سب صحابہ نے بھی پی لیا اور پیالہ پھر بھی بھرا ہوا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کو اتنا پلایا حضور علیہ السلام نے۔ وہ جو ایک یہاں تربیت تھی کہ جو پلانے والا ہے نا، حدیث پاک ہے ساقی القوم آخرہم، کہ جو پلانے والا ہے وہ سب سے آخر میں پیے۔ یہاں پلانے والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام ہیں، لیکن ظاہراً جو ڈیوٹی تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لگائی۔ انہوں نے بھی سیر ہو کے پی لیا، جو دل میں بات تھی کہ ختم نہ ہو جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اتنا پلایا، کہتے ہیں اب گنجائش نہیں یا رسول اللہ پینے کی، اور حضور ابھی بھی کیا فرما رہے ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ نبی پاک علیہ السلام کو دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ثنا کی، پھر سرکار علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اب نبی پاک علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ اب وہ جو پیالے کا دودھ تھا نا، اب وہ ختم ہوا۔ اب وہ صحابہ کرام علیہ رضوان
نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کتنے لوگوں نے پیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو ہم یہ کہ تو ایک آدمی بھی جو ہے وہ پیالے کا دودھ وہ بھی ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کا عطا کردہ پیالہ تھا۔ اللہ کریم نے اتنی برکت عطا فرمائی اس دودھ کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 70 افراد تھے جنہوں نے ایک پیالے سے پیا، سب کی بھوک ختم ہو گئی لیکن پیالے کا دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے تھوڑی سی چیز کو ایسی برکت والا کر دیتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو یوں 70 جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ شعر کسی کو یاد ہو؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، دودھ سے بھرا ہوا برتن، شیر دودھ اور جام کا مطلب پیالہ سمجھ لے، کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو دودھ سے بھرا ہوا پیالہ تھا وہ کیسا تھا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی 70 صحابہ کرام علیہم رضوان پی کر سیراب ہو گئے، ان کی بھوک ختم ہو گئی لیکن پھر بھی وہ پیالے کے اندر دودھ باقی تھا۔ کیا بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، رفعت کی، شان کی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں اور سامنے جاگتی آنکھوں سے بھی دیدار نصیب فرمائے، اور پیارے آقا کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، پیارے آقا کی شفاعت ہمیں مل جائے اور بقی شریف ہمارا مدفن بن جائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑا خوبصورت اور دل نشیں واقعہ ہم نے عدنان بھائی کی زبانی سنا۔ کیا واقعہ تھا، سبحان اللہ الکریم۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عدنان بھائی سے کچھ سوالات بچوں نے کیے تھے اور اس سیگمنٹ کا نام تھا گیسٹ سوالات، اور ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں، اور نام ہے حروف سوال جواب۔ یعنی آپ کو حرف دیا جائے گا، اس سے آپ سے کچھ سوال ہوگا، کویشچن ہوگا، اور آپ نے آنسر دینا ہے۔ تو ریڈی ہیں؟ جی۔ انرجی ہے؟ جی۔ ایکٹیو ہیں؟ جی۔ تو سوالات شروع کرتے ہیں عدنان بھائی کی طرف سے۔ کون جواب دے گا بھائی؟ ماشاءاللہ سب تیار ہیں۔ حرف را سے قرآن مجید کی ایسی سورت کا نام بتائیے جو اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورہ رحمان۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حرف یا سے ایک ایسے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جو مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے ہوں۔ کس کو پتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ سوال یہ ہے پیارے بچوں کہ حرف ہا سے ایک ایسے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ حرف کاف سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس سے حاجی حج کے دوران شیطان کو مارتے ہیں۔ کاف سے شیطان کو کیا مارتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، اور عدنان بھائی نے تو حج کرا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی سال یہ سعادت ملی۔ اللہ پاک ہم سب کو حاجی بنا دے۔ آمین۔ سب کو معلوم ہے؟ واہ۔ کنکریاں۔ کنکریاں، جواب درست ہے؟ کنفرم ہے؟ اچھا، سوال آپ سے ہوتا آپ کیا جواب دیتے؟ کنکریاں۔ کنکریاں۔ آپ کیا جواب دیتے؟ کنکری۔ کنکریاں۔ تینوں یہی جواب دیتے، تینوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ پیارے پیارے بچوں نے پیارے پیارے سوالات کے جوابات دیے اور صحیح جوابات دیے، اور علم میں بھی اس سے اضافہ ہوا، علم میں بھی اس سے اضافہ ہوا۔ جن بچوں کو نہیں پتا تھا ان کو پتا چل گیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کی ناظرین، اس پروگرام نے ہم نے بہت سارا علم دین حاصل کرا۔ کبھی عدنان بھائی سے سوالات کرے، اس ذریعے حاصل کرا علم دین، کبھی عدنان بھائی نے بچوں سے سوالات کرے، اس ذریعے بھی ہم نے علم دین حاصل کیا، اور ایک انوکھی انفارمیشن کے ذریعے جس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا، اس سے بھی ہم نے علم دین کا خزانہ ہاتھ لیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگلی بار
پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ الکریم۔ آپ نے کڈس مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، کڈس مدنی چینل، ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، دعوت اسلامی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔